آج کا پروگرام ہمارا رشیا اور ایران کے تعلقات یوکرین وار کے تناظر میں رشین سیکیورٹی چیف جو ہیں وہ تہران گئے. انہوں نے وہاں پریزیڈنٹ ایران سے ملاقات کی. درجنوں رشین ملٹری پرسنل ایران میں ان کو ٹرین کیا جا رہا ہے. جو نیا تعلق یہ بنا رشیا اور ایران کا، اس کو یورپین یونین اور یورپ کے ممالک اپنے آپ کو ایک خطرہ سمجھتے ہیں. اگر رشیا اور ایرانین کوپریشن بڑھی، یوکرین وار چلتی رہی، تو بڑی تیزی سے ایران اپنا نیوکلیئر ویپن بنانے کا عمل تیز کر دے گا. اب یوکرین کی جنگ کا حل کیا ہے؟ کب تک یہ ہوگا کہ ویسٹ جو ہے وہ یوکرین کو سپورٹ کرے گا؟ کیا چاہتا ہے اس وقت رشیا؟ خواتین و حضرات، السلام علیکم. میں ہوں آپ کی میزبان یاسمین آفتاب علی، چینل باغی ٹی وی اور پروگرام یاسمین کی بیٹھک. آج کا پروگرام ہمارا رشیا اور ایران کے تعلقات یوکرین وار کے تناظر میں. حال ہی میں رشین سیکیورٹی چیف جو ہیں وہ تہران گئے. انہوں نے وہاں پریزیڈنٹ سے ایران کی ملاقات کی اور انہوں نے ہر معاملے میں کولیبریشن کا وعدہ کیا. روئٹرز کی رپورٹ کے مطابق درجنوں رشین ملٹری پرسنل آج ایران میں ان کو ٹرین کیا جا رہا ہے تاکہ جو کلوز رینج بیلسٹک میسائل ہے ایران کا فیت 360، اس کو چلانے میں ان کو ٹریننگ دی جا رہی ہے. اور اس کے علاوہ یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ یہ کئی سو یہ بیلسٹک میسائلز ایران رشیا کو پرووائڈ کرے گا یوکرین کی وار میں استعمال کرنے کے لیے. رشین جو ڈیفنس منسٹری کے ریپرزنٹیٹیوز ہیں، انہوں نے پچھلے سال دسمبر 13 کو تہران میں ایرانین آفیشلز کے ساتھ فیت 360 اور ایک اور بیلسٹک میسائل جس کو ابابیل کہتے ہیں، انہوں نے ابابیل کا نام دیا ہے، اس کو چلانا، اس کی ٹریننگ وہ کر رہے ہیں. اور رشین پرسنل نے ایران کو وزٹ کیا اور ابھی بھی کافی لوگ ان کے وہاں موجود ہیں کہ فیت 360 ڈیفنس سسٹم کو کس طرح آپریٹ کیا جاتا ہے. یہ میسائلز کو میکسیمم رینج 120 کلومیٹر یعنی 75 میل دور پھینکتا ہے، اور جو ایک اوور ہیڈ ان کا وار ہیڈ ہے وہ 150 kg کا ہے. ایک سورس نے کہا کہ اگلا سٹیپ اب صرف یہ ہے کہ رشیا کو یہ تمام اسلحہ پرووائڈ کیا جائے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ماسکو کے پاس اپنے بیلسٹک میسائلز نہیں ہیں، مگر فیت 360 کے جو بیلسٹک میسائلز ہیں وہ ان کو دور پھینکنے میں مدد کرے گا. جیسے میں نے کہا کہ یہ 75 میل دور جا کے گرتا ہے، اور جو ان کے اپنے بیلسٹک میسائلز ہیں وہ شارٹ لیول یا فرنٹ لائن تک ہٹ کرنے میں کام دیں گے. ادھر میں آپ سے ایک رپورٹ کی ایکسرپٹ شیئر کرنا چاہوں گی جو اکتوبر 26 2022 کو فارن پالیسی میگزین میں چھپی تھی. اس میں انہوں نے کہا کہ پہلی مرتبہ ایران یورپین ایک میجر جنگ میں انوالو ہوا ہے. ایرانین کے ملٹری ایڈوائزرز جو غالباً اسلامک ریولیوشنری گارڈ کاپ کے ممبرز ہیں، وہ بوٹس آن گراؤنڈ ہیں ان کے یوکرینین وار میں، اور غالباً بیلاروس میں بھی. تو تاکہ وہ رشیا کی مدد کریں، اور وہاں پہ جو ڈرونز استعمال کیے جا رہے ہیں، بہت سارے نہیں، وہ ایرانین کیمیکازے ڈرونز جو ان کو کہا جاتا ہے وہ استعمال کیے جا رہے ہیں، جو یوکرینین کے شہر اور سویلین انفراسٹرکچر پہ برسائے جا رہے ہیں. یورپین کاؤنسل اور فارن ریلیشنز کا کہنا ہے کہ یوکرین کی جنگ رشیا اور ایران کو ایک دوسرے کے بے انتہا قریب لے آئی ہے، چاہے وہ ملٹری کا معاملہ ہو، اکنامک معاملہ ہو یا سیاسی مفادات ہوں. اینٹی ویسٹرن ہارڈ لائنرز جو ماسکو میں ہیں اور تہران میں ہیں وہ کوپریشن کر رہے ہیں، اور یہ کوپریشن وقت کے ساتھ اگر یوکرین کی جنگ کا جلدی خاتمہ نہیں ہوا تو یہ آگے بڑھے گی. حالانکہ ان کے درمیان بہت زیادہ ڈفرینسز ہیں، لیکن اس وقت ان کا مفاد یوکرین کو لے کر ایک ہے. جو نیا تعلق یہ بنا رشیا اور ایران کا، اس کو یورپین یونین اور یورپ کے ممالک اپنے آپ کو ایک خطرہ سمجھتے ہیں، کیونکہ وہ یہ جانتے ہیں کہ اگر رشیا اور ایرانین کوپریشن بڑھی، یوکرین وار چلتی رہی، تو بڑی تیزی سے ایران اپنا نیوکلیئر ویپن بنانے کا عمل تیز کر دے گا. بلکہ
میں نے ایک آدھ جگہ یہ بھی پڑھا کہ ایران اپنا جو نیوکلیئر ویپن ہے وہ بنا چکا ہے، لیکن اس کی تصدیق مجھے کہیں مؤثر ذرائع سے نہیں ملی۔ تو قیاس یہی ہے کہ وہ اپنا یہ آرسنل بنانے کے کہیں قریب ہی ہوگا۔ جب تک یہ وار چلتی ہے اس میں بھی، اور اگر ایران نیوکلیئر ویپن بنانے میں کامیاب ہوتا ہے، دونوں ہی صورتوں میں مڈل ایسٹ ڈیسٹیبلائز ہوگا اور ویسٹرن جو انفلوئنس ہے، گلوبل انفلوئنس ہے مختلف ممالک پر، وہ اس کا ہاتھ کمزور ہو جائے گا۔ اب یوکرین کی جنگ کا حل کیا ہے؟ دیکھیے نا، کہیں تو اختتام ہونا ہے۔ کب تک یہ ہوگا کہ ویسٹ جو ہے وہ یوکرین کو سپورٹ کرے گا، اور اس وقت جو وہ سپورٹ کر رہا ہے ویسٹ کو، وہ کافی نہیں ہے، نہ مالی امداد سے نہ ملٹری امداد سے۔ یوکرین کو اس سے بہت زیادہ سپورٹ کی ضرورت ہے، اور اتنی فنڈنگ کی ضرورت ہے، چونکہ پیلسٹائن کا معاملہ آ گیا، غازہ کا معاملہ آ گیا، دوسری جانب لیبنان کی طرف سے ایک ریڈ الرٹ ہے، ایران کی طرف سے اٹیک ہونا اور حزب اللہ کا اٹیک ہونے کا ایک خوف ہے۔ تو کتنی جگہ اپنے فنڈز کو یو ایس جو ہے وہ ڈائیورٹ کر سکتا ہے، بہت جگہ تو نہیں کر سکتا۔ اس کا ایک حل جو ہوتا ہے کہ کیا چاہتا ہے اس وقت رشیا، وہ چاہتا ہے کہ یوکرین رشیا کا حصہ بنے۔ اب یہ تو نہیں ہو سکتا، مطلب کرنا نہیں چاہتے ویسٹ، اور یوکرین خود بھی ایسا نہیں چاہتا ہے۔ اس کا دوسرا حل کیا ہے؟ اس کے بدلے میں کوئی ایسی چیز رشیا کو دی جائے جس سے وہ یوکرین کو چھوڑ دے۔ اب ویسٹ یہ نہیں چاہتا کہ کوئی ایسی اپیزمنٹ پالیسی اپنائی جائے جس سے رشیا کو اور شے مل جائے۔ یہ اس طرح ہے کہ ایک بچہ جو ہے وہ کہے کہ میں نے اسکول نہیں جانا، مجھے تو فلاں چیز دیں، اور ماں باپ اس کی بات مان لیں، تو اس بچے کے ہاتھ میں تو اختیار آ جائے گا کہ جب مجھے اسکول نہیں جانا میں ماں باپ سے ضد کروں گا اور میری فرمائش ماں باپ پوری کریں گے۔ لیکن بعض دفعہ ایک ٹرائنگولر اور 4 کنٹری ڈپلومیسی بھی ہوتی ہے۔ ہو سکتا ہے ویسٹرن ممالک کے پاس کوئی ایسی چیز نہ ہو جس میں رشیا انٹرسٹڈ ہو، تو ان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ دنیا کے کون سے ملک کے پاس کوئی ایسی چیز ہے، کوئی ایسی ایکسپورٹیبل چیز، کوئی ایسی چیز جس کو رشیا اچیو کرنے کے لیے شدت سے خواہاں ہو۔ کیا ویسٹرن ممالک اس ملک کو کنونس کر سکتے ہیں کہ وہ چیز رشیا کو پرووائڈ کرے، اور اس کے بدلے میں یو ایس یا اس کے الائیڈ نیشنز اس بیچ میں پڑنے والے ملک کو کوئی ایسی چیز پرووائڈ کریں جس کی ان کو ضرورت ہے، کوئی ان کو ایڈوانٹیج دے، ایک طرح سے جیسے پرانے زمانے میں بارٹر سسٹم ہوتا تھا۔ آج بھی دنیا میں یہ بیک ڈور ڈپلومیسی کے چینلز جو ہیں یہ بہت کامیاب رہتے ہیں، پرووائڈڈ دونوں طرف سے جو فریقین ہیں ان کی کسی حد تک خواہش ہو کہ معاملے کو کسی لاجیکل اینڈ تک پہنچایا جائے۔ خواتین و حضرات، آج تک کے لیے اتنا ہی۔ اگلے پروگرام پہ دوبارہ ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔